نور کی ایک کرن مدحت ازواج رسول، نور کی ایک کرن مدحت ازواج رسول، میرے دل میں ہے مکین عظمت ازواج رسول، میرے دل میں ہے مکین عظمت ازواج رسول، نور کی ایک کرن مدحت ازواج رسول، وہ خدیجہ ہو کہ سودا ہو کہ عائشہ، وہ خدیجہ ہو کہ سودا ہو کہ عائشہ، باخدا اوج پہ ہے قسمت ازواج رسول، باخدا اوج پہ ہے قسمت ازواج رسول، میرے دل میں ہے مکین عظمت ازواج نبی، صد شکر کے امت کی یہ مائیں ہیں نصیر، صد شکر کے امت کی یہ مائیں ہیں نصیر، ہے سعادت کا نشان خدمت ازواج رسول، ہے سعادت کا نشان خدمت ازواج رسول، نور کی ایک کرن مدحت ازواج رسول، نور کی ایک کرن مدحت ازواج رسول، میرے دل میں ہے مکین عظمت ازواج نبی، نہایت ہی معزز و محترم و منشم جملہ سامعین کرام، خالق کائنات دی لارے کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ احزاب وچوں چند کلمات تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ مبارک دی نہایت ہی بابرکت مقدس اور پاکیزہ لمحات اندر انہاں دا صحیح مقصد اور مفہوم سمجھان اور دھیانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اساں سارے
جس طرح بابرکت ہے ہر شخص نو بخوبی معلوم ہے عشرہ رحمت دا بابرکت و مقدس آخری دن ہے اور پھر 10 رمضان مبارک ہے۔ یقیناً جمعہ مبارک کا دن بھی بڑی عظمت و شان والا ہے اور ماہ رمضان مبارک کی مناسبت نال پھر مزید عظمت و شان والا ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ یعنی اج دے دن حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رفیقہ حیات طیبہ طاہرہ سیدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ چونکہ آپ اہل ایمان دی سب تو پہلی ماں نے جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زوجیت کے اندر آ کے تمام اہل ایمان دی قیامت تک پہلی ماں ہونے کا شرف حاصل فرمایا ہے۔ آپ دی چونکہ اج دے دن وصال مبارک ہے، لہذا چونکہ ساڈا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی عظمت اور شان والی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جسم مبارک نال ایک کپڑا لگ جائے وہ بھی شان والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس لاٹھی کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑیا وہ بھی بڑی عظمت اور شان ہے۔ کریم آقا نے جنہ جانوراں تے سواری فرمائی ہے انہاں جانوراں دی بھی بڑی عظمت اور شان ہے۔ یقیناً کائنات دی جس شے کی نسبت میرے آقا کریم دے نال ہو گئی ہے او دے قیامت تک تذکرے میرے رب نے دنیا دے اوتے باقی رکھے نے، اور امت محبت دے نال آقا کی نسبت والی ہر چیز دا تذکرہ کرے گی۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نو سب تو پہلی اہل ایمان دی ماں ہون دا شرف حاصل ہویا ہے، جنہاں نے ہر لمحہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے قربانیاں اور وفا شعاری دے سبق پوری دنیا نو سکھائے نے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اے وفادار رفیقہ حیات انہاں دی عظمت اور شان دا ذکر کرنا بھی مومن دے ایمان دا حصہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، لوگ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایمان لے آئے جزا واسطے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی غلامی قبول کیتی ہے، میرے آقا دا کلمہ پڑھا ہے، حضور دی دعوت دے اسلام قبول فرمایا ہے تاکہ اللہ حضور دی غلامی دے صدقے نال بطور جزا جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن قربان جاواں حضور دی اس رفیقہ حیات دی عظمت اور شان ہوتے جنہیں جزا اور سزا واسطے نہیں بلکہ میرے کریم آقا دے حسن و جمال نو دیکھ کے اپنا تن من دھن مال سب کچھ آقا دے نام دے اوتے قربان فرمایا ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نے فرمایا اپنی عمر مبارک دے 40ویں سال دے اندر تے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح فرمایا جدوں آپ دی عمر مبارک 25 سال ہو چکی ہے، حال نبوت کا اعلان تے کیتا نہیں ہے۔ تے حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدوں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زوجیت نو قبول کیتا ہے، اس وقت میرے نبی نے اسلام دی دعوت پیش نہیں کیتی ہے، اعلان نبوت نہیں کیتا ہے کہ دماغ اور دل کے اندر یہ چیز ہوئے کہ شاید جزا اور سزا دی وجہ تو کلمہ اسلام نو قبول فرمایا ہے۔ ارے نہیں، جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا تے رب دی توحید کا اعلان کیتا، پھر لوگوں نے کلمہ پڑھیا، میرے آقا سے قربان بھی گئے اور اس ارادے نال کلمہ پڑھیا کہ اللہ حضور دی وجہ نال بطور جزا دے بطور اجر دے جنت
سب تو امیر خاتون اس دور دے اندر ادھے اندر لوگ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے مال دے ذریعے نال تجارت فرما رہے ہیں. اس قدر امیر خاتون ہے, اس قدر رب نے مالداری عطا فرمائی ہے کہ ادھا عرب جناب خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو مال لے کے عرب دے اندر تے ملک شام کی کربیا تجارت کرتا ہے. لیکن اس خاتون نو اللہ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے اندر صادق اور امین دے نام تو مشہور سن. مشرک بت پرست بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانت دار بھی ہے تے صادق بھی ہے, شرافت بھی ہے تے بزرگی بھی ہے, حسن و جمال بھی ہے تے عظمت و شان بھی ہے. یقیناً خدا پرستہ نے تے منی ہی منیا ہے, لیکن حقیقت وہ ہے, عظمت و شان یہ ہے کہ بت پرستہ نے بھی میرے نبی دیاں تعریفاں کی دیا نہیں. بت پرستی دے دور دے اندر زمانہ جاہلیت دے اندر میرے آقا دی امانت داری پورے عرب دے اندر مشہور ہے. تے حضور دی رفیق حیات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی طہارت اور پاکیزگی پوری دنیا دے اندر مشہور ہے. زمانہ جاہلیت ہے, بت پرستی دا دور ہے, لیکن اس بت پرستی دے دور دے اندر بھی اگر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امانت داری دا ترانہ گونج رہا ہے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی طہارت اور عفت اور پاک دامنی دا ترانہ گونج رہا ہے. یقیناً ایک عظمت اور شان دینے والا عرشاں دا رب ہے. یہ عظمت اور شان عطا فرمائی. اونچی کہہ چھڈو ذرا سبحان اللہ. اور اللہ پاک نے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیا ازواج مطہرات کو کتنی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے. رب تعالی نے مومنہ دیا ماما ہونے کا شرف اور سند اور ڈگری بھی حضور دیا ازواج مطہرات کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عطا فرمائی ہے. اللہ کریم نے اعلان کیتا ہے, فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرا رب اعلان کرتا ہے لوگو میرا نبی مومنہ دے انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ قریب ہے. ایک نبی تے امتی دا رشتہ اور تعلق ہے, نبی جان نالوں بھی زیادہ قریب ہے. نبی مومن واسطے اودی جان نالوں بھی زیادہ حق رکھدا ہے. میرے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وازواجہ امہاتہم, فرمایا جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے قیامت تک آن والے مومنہ دیاں ماواں کہلاندیاں نے. شانہ بھی میرے اللہ نے اپنے نبی دی زوجیت دے اندر آن والیاں پاک دامن عورتاں نوں عطا فرمائی ہے. اور اللہ کریم نے سورہ عذاب دے اندر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, فرمایا اے نبی دیاں بیویاں تسی کائنات دیاں عورتاں وچوں کسے ایک دی طرح نہیں ہو. تہاڈے ورگی کوئی نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ تسی نبی دے کاشیان آئے, نبی دے اندر آ گئیاں ہو, حرم نبی دے اندر تسی آ گئیاں ہو. اور کائنات دیاں عورتاں تہاڈی عظمت اور شان دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں. میرے اللہ نے حضور دیاں بیویاں کو شان عطا فرمائی ہے. دیکھ لو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جناب والا خویلد دی بیٹی ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد, انہاں دی دوسری بہن ہے حضرت عادہ بنت خویلد. دونوں اکے باپ دیاں بیٹیاں نے, لیکن جڑا مقام اللہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ نو عطا فرمایا ہے اس مقام دا مقابلہ جناب عادہ نہیں کر سکدیاں نے. باپ ایک ہی ہے, باپ کی نسبت ایک ہی ہے. خدیجہ بھی حضرت خویلد کی بیٹی تھے, عادہ بھی حضرت خویلد کی بیٹی ہے, لیکن جو عزت اور شرف رب کریم نے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا, حضرت عادہ
حضرت ابی بکر صدیق نو عطا نہیں فرمائی ہے، وہ دی وجہ ہے کہ جڑی خاتون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم نبی دے اندر آ گئی ہے، زوجیت مصطفیٰ دے اندر آ گئی ہے، رب نے کائنات دیا عورتوں دے اندر وہ دا مقام انوکھا بنایا ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرما دیتا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی دیاں بیویاں تسی کائنات دیاں عورتوں وچوں کوئی بھی تہاڈے جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کائنات دی کوئی عورت میرے نبی کی بیوی جیسی نہیں ہو سکتی ہے تو انسان میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے کہ نبی کی بیوی جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی عورت نبی کی بیوی جیسی نہیں ہے، تو 14 صدیاں بعد امتی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں یا نبی میرے جیسا ہے؟ یقیناً جس کی بیوی بے مثل و بے مثال ہے وہ آقا کریم بھی اس کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور کی مثل بھی اس دنیا میں کوئی اور نہیں آیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو کیسی عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانی ہیں حضور نے جب ہی گھر تشریف لے آنا آندی ہی میرے نبی نے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ چھیڑ دینا، حضور نے اپنی رفیقہ حیات کا ذکر کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانی ہیں میرے واسطے گل بڑی قابل رشک سی کہ کیسی قسمت والی خاتون ہے کہ حضور جب بھی گھر میں آتے ہیں پہلے حسن و حسین کی نانی جان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ عظمت الشان حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن حضور دی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں تذکرے کے لیے کوئی اور عورت نہیں ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہاں واقعی ہاں عائشہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی اور تذکرے کے لیے نہیں ہے، میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ نے ماں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رضی اللہ تعالی عنہ کے جس کے بدن سے فرمایا ساری اولاد رب نے مجھے خدیجہ الکبریٰ سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا بیٹا ہے، یہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اقدس سے پیدا ہوئے۔ باقی میرے نبی کی جتنی اولاد ہے ساری رب نے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو عطا فرمائی ہے۔ 4 بیٹیاں بھی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا فرمائی ہیں، اور میرے نبی کے 3 بیٹے جو رب نے حضور کو سب سے پہلے عطا فرمائے ہیں وہ بھی جناب خدیجہ الکبریٰ سے عطا فرمائے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں میں کیوں نہ خدیجہ الکبریٰ کے تذکرے کروں کہ وہ اس وقت اس نے مجھے مانا ہے جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، جب لوگ مجھے تکلیفیں دے رہے تھے تو وہ اس وقت میں مجھے سہارا دے رہی تھی، وہ اس وقت میری دل جوئی کر رہی تھی۔ یہ وہ عزت اور عظمت والی خاتون ہے جو حضور کے پاس جب خدمت گزاری کے لیے آتی تو جبریل رب کے سلام لے کر تشریف لے آتے تھے۔ یہ وہ عظمت اور شان والی خاتون ہے، کہتے ذرا سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے نبی دے اوتے عورتاں وچوں سب تو پہلے جناب والا کلمہ پڑھا ہے، سب تو پہلے آپ نے اسلام قبول کیتا ہے، اور جناب والا مرداں وچوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنت کے اندر ایک محل بنایا ہے سفید موتیاں والا یاقوت والا اللہ نے محل جنتی دی بشارت عطا فرمائی ہے اس محل کے اندر نہ کوئی غم ہوئے گا نہ پریشانی ہوئے گی اللہ نے یہ محل جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عطا فرمایا ہے اس قدر عظمت اور شان والی خاتون ہے اور میرے نبی جدوں معراج دے اوتے تشریف لے گئے میرے آقا کریم نے واپس آ کے فرمایا علی میں جنت کے اندر اپنا محل ویکھیا ہے اور پھر میں اپنے محل دے نال جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا محل ویکھیا ہے حضرت علی فرماندے نے یا رسول اللہ آپ دا محل کس مقام تے سی میرے نبی نے فرمایا میرا محل ادھر سی اور پھر عرض کی حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا محل کتے سی فرمایا میرے محل دے سامنے ہے دراصل علی پوچھنا چاہتے سن یا رسول اللہ میرا بھی محل ویکھیا ہے کہ نہیں میرے نبی نے فرمایا علی جتھے میرا محل ہے میرے محل دے سامنے حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دا محل ہے تے ساڈے دونوں دے محل دے اندر اللہ کریم نے علی تیرا محل بنا چھوڑیا ہے میرے نبی دی عظمت اور شان ہے اور پھر میرے کریم نبی نے فرمایا علی میں جنت کے اندر اپنی رفیق حیات جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا سفید موتیاں والا یاقوت والا محل ویکھیا ہے بڑی عظمت اور شان والا محل اللہ کریم نے میری رفیق حیات نو عطا فرمایا ہے جس دے اندر نہ کوئی پریشانی ہے نہ اودے اندر کوئی غم ہے اللہ نے حسن و حسین دی نانی جان نو جناب خاتون جنت دی امی جان نو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے جا کے کہہ دو سبحان اللہ قدم قدم دے ہوتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال وفا شعاری دا ثبوت فراہم کیتا ہے ہر لمحے مالی طور بھی قربانی دیتی ہے اور اپنی ذات نو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سپرد فرمایا ہے اور کائنات دیا عورتوں وچوں عظمت اور شان بھی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حاصل فرمائی ہے حضور دی زوجیت کے اندر سب تو پہلا شرف بھی اللہ کریم نے انہاں نو عطا فرمایا ہے اور سب تو پہلے آل ایمان دی ماں ہون دا شرف بھی اللہ نے حسن و حسین دی امی جان نو عطا فرمایا ہے جا کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غیور غلاموں حضور علیہ السلام دے چچا جناب ابو طالب نے میرے آقا کریم نو تجارت واسطے مشورہ دیتا جدوں عمر مبارک 25 سال دی ہو گئی 12-13 سال دی عمر اتے چچا خود لے گئے نا اپنے نال سفر تجارت دیتے او دے اندر بھی بے شمار واقعات پیش آئے حضور دی عمر حالے 12-13 سال سی تے چچا اپنے نال سفر دیتے لے گیا لیکن حضور دی عمر جدوں 25 سال ہوئی تے چچا نے فرمایا بھتیجے مالی حالات کمزور نے تے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مالدار عورت نے تے اتا عرب او دے کولوں مال لے کے پیا تجارت کردا ہے تو بھی کڑیت جوانی نو پہنچ گیا ہے خدیجہ الکبریٰ دا مال لے کے تو بھی راہ تجارت اتے جا لیکن میرے نبی نے فرمایا چچا میں خود مال مانگنے کے لیے تو نہیں جاؤں گا گویا میرے نبی یہ پیغام دے رہے تھے کہ چچا میں مال مانگنے نہیں آیا میں تو دنیا کو دینے کے لیے آیا ہوں آقا کریم نے یہ اعلان کر دیا فرمایا میں تو پوری دنیا کو عطا کرنے کے لیے آیا ہوں یہ خبر جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی اس نے اپنے غلام میسرہ کو میرے نبی کی خدمت میں بھیج دیا ہے جا کے اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام ہو میسرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا غلام ہے میرے نبی دی خدمت دے اندر آیا لیکن خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا میسرہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر تو مالک بن
بن کے نہیں جانا بلکہ انہوں دی خدمت اندر بھی تو غلام بن کے جانا ہے۔ آپ نے تجارت کا پیغام دیتا ہو کہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مال تجارت عطا فرمانا چاہتی ہے، مال تجارت عطا فرما دیتا ہو۔ میں سراموں نال روانہ کیتا اور پھر انہوں نصیحت کی تھی کہ میں سرام پہلے تو جدو بھی تجارت واسطے گیا ہے مالک بن کے گیا ہے، لیکن اس سفر کے اندر تو مالک بن کے نہیں جانا بلکہ جس حسن و جمال دے سورج بن کے چمکدے ہوئے چہرے والے دے نال جا رہا ہے، ادھے نال تو غلام بن کے تجارت دا سفر کرنا ہے۔ میں سرابیہ سفر کردا ہے جناب والا اسے سمن دے اندر جدو آپ دے چچا ابو طالب 12 سال دی عمر دے اندر میرے نبی نو سفر تجارت دے اندر نال لے گئے، رستے دے اندر ایک کلیسا آیا، اس مقام دے اوپر قافلے والے رکے، جناب کلیسا دا راہب سی انہیں تمام لوگاں دی دعوت کیتی، کہنے لگا سارے میرے کو آ کے کھانا کھاؤ، لیکن سارے تاجر کھانا کھان واسطے تشریف لے گئے۔ میرے نبی دی عمر چھوٹی ہے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسی بیٹھ کے مال دی حفاظت کرو، اسی تو ہٹا کھانا واپس لے آؤں گے۔ لیکن جڑا کلیسا والا سی انہیں کیا کوئی مہمان رہتے نہیں کیا، کہنے لگے ساری آئے نے ایک بچہ مال دی حفاظت تے بٹھایا ہے، کہنے لگا ان بھی لے آؤ۔ میرے نبی جدوں تشریف لے آئے انہیں علیحدہ مقام اتے بٹھایا ہے، ایک درخت دے تلے میرے نبی نو الگ کھانا عطا فرمایا ہے۔ جدوں قافلے والے کھانا کھا کے فارغ ہو گئے اور کلیسے والا کہنے لگا لوگو اس بچے دے نال مکے تو کون آیا ہے؟ میرے نبی دا چچا ابو طالب کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اس بچے دے نال میں آیا، اور کلیسا والا کہنے لگا ابو طالب آؤ انہوں ملک شام دے اندر لے کے نہ جائیں، انہوں ملک شام دے لوگ پہچان گے انہوں قتل کر دیں گے۔ میں دیکھا ہے جدوں میں انہوں جس مقام تے بٹھایا ہے میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے اس مقام دے اتے کوئی نہیں بیٹھے گا، او بیٹھے گا جڑا آخری نبی ہوئے گا۔ سوالا کہنے لگا جدوں میں اس مقام دے اتے بٹھایا جڑا ہے درخت ہے میں دیکھا ادیاں شاخاں تے ٹہنیاں چھپ چھپ کے پیاں سلام کر دیا نے، مینوں پتہ چل گیا ہے اے جڑا 12-13 سال دی عمر دا بچہ ہے، جڑیاں ساڈیاں کتاباں دسیاں نے اے نبی آخر الزمان تشریف لے آیا۔ اے نبی آخر الزمان 13 سال دی عمر دے اندر سفر تجارت چچا دے نال حضور دے چچا نے پروگرام کینسل کیتا، آپ واپس تشریف لے آئے۔ 25 سال دی عمر دے اندر ہن میرے نبی آپ ہی تشریف لے گئے نے، اس کلیسا دے کول جدوں پہنچے اس راہب نے میرے نبی دی جوانی ویکھی سمجھ گیا جڑا اج تو 12 سال پہلے تشریف لے آیا سی اے آخری نبی ہوئی ہے، قدماں دے اندر ٹکیا تے قربان ہو گیا۔ میرے نبی نے تجارت کی ہے، تجارت دے اندر بہت زیادہ منافع ہویا، میرے نبی واپس تشریف لے آئے نے۔ جدوں قافلے دی خبر مکے دے اندر پہنچی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان دی چھت تے کھڑے ہو کے قافلے دے آؤ دا پئی انتظار کر دیے۔ آپ فرماندیاں نے میں ویکھیا جدوں قافلہ آ رہا سی سارے قافلے دے اوتے سورج دیاں شعاعاں سن، لیکن 25 سالہ نوجوان دے اوتے ایک بادل دے ٹکڑے نے سایہ کیتا ہویا ہے۔ میرے نبی دی عظمت و شان ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جزا اور صدا واسطے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، کیونکہ جزا اور صدا تے شروع ہوئی نا جدوں حضور نے 40 سال دی عمر وچ نبوت دا اعلان کیتا۔ ہن جنہیں کلمہ پڑھنا ہے او دے بدلے جزا جنت ملنی ہے، جنہیں کلمہ نہیں پڑھنا او دے بدلے سزا جہنم ملنی ہے۔ کہ جزا اور صدا دے معاملات تے حضور دی عمر 40 سال ہوئی تے پھر شروع ہوئے، لیکن قربان جائیے عظمت ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے جنہیں جزا اور سزا دیکھ کے نہیں بلکہ جمال مصطفیٰ دیکھ کے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ یہ شان حضور دی بی بی
تشریف دی ہے میسرہ پہنچیا آکے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیتے سفری واقعات نے بیان کیتا اور کہنے لگا میں جتنی تجارتی سفر کیتے اتنا منافع کسے سفر دے اندر نہیں ہویا جتنا منافع اس سفر دے اندر ہویا ڈبل ٹرپل منافع ہو گیا ہے لیکن جو منافع دا مال جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچیا آپ نے مال سمیت جناب حضرت ابو طالب دے کول پیغام نکاح بھیجا حضور واسطے فرمایا میں اپنا آپ ہی سپرد کرنی ہاں تے رب نے جڑا مینوں مال عطا فرمایا ہے او بھی حضور دے حسن و جمال تے قربان کر دیا پیغام نکاح بھیج دیتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق چچا جناب ابو طالب کو بھیجا رشتہ طے ہو گیا اور کائنات کا دولہا کائنات کا لارا آج پہلی مرتبہ دولہا بن کے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف لے آیا ہے حضور علیہ السلام کا نکاح پڑھان والا بھی میرے نبی دا چچا میرے آقا کریم دے نکاح دے ہوتے خطبہ پڑھن والا بھی میرے نبی دا چچا اور میرے آقا کریم دے اس پہلے نکاح دے ہوتے حق بار مقرر کرنے والا 12 اوقیہ سونا اور بھی میرے نبی دا چچا جناب ابو طالب ہے یہ عظمت اور شان بھی حضرت ابو طالب نو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے نکاح خاں مصطفیٰ ہے میرے نبی دا رشتہ طے کرنے والا بھی جناب ابو طالب ہے اور خطبے پڑھن والا بھی جناب ابو طالب ہے اور حق مان مقرر کرنے والا بھی جناب ابو طالب ہے مجھے کیا کہو سبحان اللہ اکرامی قدر حضرات میرے آقا کریم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی جتنی اللہ نے زندگی کی تھی 65 سال آپ دی عمر مبارک ہوئی اتنی دیر تک حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا ہے کیونکہ جب دوسرا نکاح ہو جائے اسی اپنی زبانی جانتے ہیں پہلی بیوی دے ہوتے سونکن آ گئی ہے پہلی بیوی دے نال دوسری شریک حیات آ گئی ہے شریکہ پیدا ہو گیا ہے لیکن میرے نبی نے تحیہ کیتا کہ جتنی دیر دیگر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندہ رہنا ہے حضور نے اتنی دیر دیگر حضرت خدیجہ دے ہوتے کوئی سونکن نہیں لے آنگی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کائنات کو پیغام دیتا کہ لوگوں جناب خدیجۃ الکبریٰ دی کوئی شریک نہیں ہو سکتی کوئی سونکن نہیں ہو سکتی رب نے بھی فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی کی بیوی ہو تمہارے جیسی کائنات کی عورتوں میں سے کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے میرے نبی حسن و حسین کی امی جان کے اوپر سونکن لے کر نہیں آئے بعد میں میرے آقا نے اور کتنے نکاح فرمائے ہیں ایک وقت میں حضور کے نکاح میں 9 بیویاں بھی رہی ہیں 11 نکاح میرے آقا نے دنیا کے اندر فرمائے ہیں لیکن جب تک میرے آقا کی یہ پہلی بیوی مومنوں کی پہلی امی جان زندہ رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا ہے اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب مولا علی شیر خدا کے حق نکاح میں گئیں تو میرے نبی نے علی پر پابندی لگا دی فرمایا علی جب تک حسن و حسین کی امی تیرے حق نکاح میں ہے اتنی دیر تک تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا ہے کائنات کے ہر مسلمان مومن کو بیک وقت 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے وہ ایک وقت میں اپنے حق نکاح میں 4 بیویاں شریعت کے قانون کے مطابق رکھ سکتا ہے لیکن میرے نبی نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے فرمایا علی جب تک خاتون جنت تیرے نکاح میں ہے اس پہ سونکن بھی نہیں لا سکتا اس کی شریک کو بھی نہیں لا سکتا ہے گویا میرے نبی نے دنیا کو بتا دیا خاتون جنت جیسی بھی کوئی عورت نہیں ہے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جیسی بھی دنیا میں کوئی اور عورت نہیں ہے یہ عظمت و شان رب نے ان 5 بیویوں کو عطا فرمائی ہے حضور نے زمین پہ بیٹھ کر 4 خط کھینچے لکیریں کھینچی 4 ایسے صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کیا ہے میرے نبی نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ کی کیا شان تھی کہتے واللہ عالم و رسولہ حضور ہم نہیں جانتے اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کا حبیب بہتر جانتا ہے
جانتا کہ اللہ بھی جانتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی رب کے اذن سے جانتا ہے۔ 4 لکیراں حضور نے کھچیاں، صحابہ کو پوچھا ہے کہ یہ صحابہ نے عرض کی تھی حضور آپ بھی جانتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا یہ 4 لکیراں میں کھچیاں اس وجہ تو یہ خط کھچن کے کائنات کے اندر 4 عورتاں ایسیاں نے جنہاں دی عظمت اور شان ورگی کوئی اور عورت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے انہاں دی عظمت اور شان فرمایا پہلی لکیر میں کھچی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی عورت دنیا میں اور نہیں ہے۔ افضل النساء من آل الجنہ کہ جنتی عورتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی عورت ہے تو وہ حسن و حسین کی نانی جان ہے۔ فرمایا دوسری لکیر جو میں نے کھچی ہے، دوسری لکیر سے مراد یہ ہے سیدۃ النساء آل الجنہ، جسے اللہ نے جنتی عورتوں کی سردار بنایا، جس کے مقام اور مرتبے کی کوئی اور نہیں ہے، اس کا نام جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حسن و حسین کی وہ امی جان ہے۔ فرمایا جو میں نے تیسری لکیر کھینچی ہے، اس تیسری لکیر سے مراد وہ پاک بی بی ہے جس کا رب نے مقام بنایا ہے پوری کائنات کی عورتوں پر، وہ آسیہ فرعون کی بیوی ہے جس کو اللہ نے یہ عزت اور شان دی ہے۔ فرمایا جو میں نے چوتھا خط زمین پہ کھینچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھی عزت والی پاک دامن خاتون جس کو اللہ نے مقام دیا پوری کائنات کی عورتوں پر، وہ مریم بنت عمران جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے جس کو اللہ نے دنیا کی عورتوں پر عزت اور شان عطا فرمائی ہے۔ یہ عظمت اور شان رب نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفیق حیات کی کتنی اعلیٰ عظمت اور شان ہے، اس واسطے گولڈے دے پیر جناب پیر نصیر الدین گولڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی خراج عقیدت پیش فرمایا ہے کہ چھوٹو سبحان اللہ۔ آپ فرمانے نے نور کی ایک کرن مدحت عظیم آج رسول، نور کی ایک کرن مدحت عظیم آج رسول، میرے دل میں ہے مکی عظمت عظیم آج رسول۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ حضور دی رفیق حیات دا تعلق قبیلہ بنو قریش کے نال ہے۔ آپ دی عمر 40 سال ہے، میرے نبی دی عمر مبارک 25 سال ہے جدوں زوجیت دا شرف ہویا ہے۔ حرم نبی دے اندر جدوں اللہ کریم نے قبولیت عطا فرمائی ہے، حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا مال بھی میرے نبی نے سپرد کیتا ہے اور اپنا آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد فرمایا ہے، خود ہی عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی مال تجارت منگن واسطے آپ تشریف نہیں لے گئے، میرے نبی نے چچا نو پہلے ہی فرما دیتا چچا میں مال لین واسطے خود نہیں جانا، لیکن میرے نبی دی اس بیوی دی شان ہے کہ سارے عرب دے اندر مال بٹا ہویا ہے، سارے عرب دے اندر مال تجارت تقسیم ہے، لوگ مال لے کے پہ تجارت کرتے نے پہ نفع کماتے نے، لیکن میرے نبی نو آپ دی رفیق حیات نے زوجیت تو پہلے مال سپرد کیتا، میرے نبی نے ڈبل ٹرپل منافع کما کے عطا فرمایا، پھر سیدہ نے سب کچھ حضور دے اتے لٹایا ہے۔ اس واسطے کسی نے کیا خوب کیا فرمایا، جدھر جدھر سے وہ گزرتے ہیں کر
जिधर जिधर से गुजरते हैं वो करम ही करते हैं। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मेरे नबी दा मुंह बोला बेटा जनाब हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बात दे अंदर कुरान मजीद दे अंदर अहकामात नाज़िल हो गए कि मुंह बेला पुत्र मुंह बोला नहीं होता, उन्हों दे असल बाप दे नाम नाल पुकारिया गए। लेकिन हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जनाब आला आप दे कबीले दे उत्ते डाकुओं ने हमला कीता, कबीले दे लोग कुछ कत्ल हो गए, कुछ बिखर गए, वालिद मोहतरम भी उसे मकाम तो इधर उधर हो गए। हजरत हारिस रज़ी ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप छोटे जे बच्चे ने डाकुओं ने पकड़िया ते गुलाम बना के फरोख्त कर दिता। आप फरोख्त होंदे बिकदे बिकदे जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे कोल आ गए। आप दी गुलामी दे अंदर रहन लगे। जदों मेरे नबी ने जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे नाल निकाह फरमाया है, हजरत खदीजा ने अपना सारा माल हुजूर दे सुपुर्द कीता है, माल भी दिता, अपनी जान भी कुर्बान कर दी है। और जनाब ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मेरे नबी नु बतौर गुलाम दे अता फरमा दिते ने। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गयूर गुलामों, हजरत हारिस अपने बेटे नु अरबां दे मुल्कां दे अंदर तलाश करते रहे। करदियां मेरे नबी दे कोल पता चलिया ज़ैद ते जनाबे वाला मक्के दे अंदर मौजूद है। वालिद अपने बेटे नु लेने वास्ते आ गया, मेरे नबी की खिदमत दे अंदर आया, अर्ज करता है सोनिया ए ज़ैद मेरा बेटा है, ए जनाबे वाला फला वाक़े दे अंदर साडे तो जुदा हो गया सी, गुलाम असी नहीं यहाँ, साडा खानदान आजाद है, मेरा बेटा भी आजाद है, इन्हों डाकुओं ने गुलाम बना के फरोख्त किया है। आज मैं अपने पुत्र नु लेना आया हूं, मेरा पुत्र मेरे हवाले कर दो। और बाप दे दिल च अरमान सन मेरा बेटा ज़ायद मैनू वेखेगा, मेरे नाल लिपट जाएगा, बाप दे नाल वालेहाना लिपटेगा। कितने सालों तो बाद बाप बेटे की कोई मुलाकात होती है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया हारिसा मैं कुछ नहीं कहता, मेरे वालों इजाजत है, ले जा ज़ैद नु, अगर ज़ैद नहीं जाएगा तो मैं जबरदस्ती नहीं करांगा। मेरे करीम नबी दे गुलामों, हजरत हारिस मेरे नबी दे कोल अपने बेटे नु लेने वास्ते आ गए। और हजरत हारिस ने पुत्र नु वेखिया, पुत्र बाप दे नाल नहीं लिपटिया है, पुत्र ने बाप दे अरमान पूरे नहीं कीते। बाप ने पुत्र नु समझाया कि पुत्र तू छोटा जिहा सै जनाब वाला